دور حاضرہ کے مسلمان تباہی کے دہانے پر کیوں کچھ اہم اسباب دور حاضرہ کا مسلمان تباہی کے دہانے پر اس کے کچھ اہم اسباب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہمیشہ اپنے محبوب اور پسندیدہ بندوں کی طرف مہربانیاں اور عطائیں ہوتی رہتی ہیں، اور وہ اس وقت تک اپنے بندہ کو محروم نہیں رکھتا جب تک بندہ احکامات خداوندی سے رخ نہ موڑے، نہیں تو رب کی طرف سے آفات و بلیات و ناگوار طبع چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں اور ظاہر و باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کو سنگین سزا میں گرفتار کرنا چاہتا ہے تو پھر کسی کی مجال اور طاقت نہیں کہ وہ اپنے تدبیر سے بچ سکے۔ جب تک مسلمان اللہ و رسول کی اطاعت کے ساتھ خدائی قانون و دستور کے مطابق چلتا رہا تو اس نے جدھر بھی رخ کیا بڑے بڑے ممالک مسخر کر کے دنیا کی سپر پاور طاقتیں اس کے مقابلے میں ہیچ سمجھی جاتی تھیں۔ قیصر و کسریٰ کا ڈنکا چہار دانگ عالم میں گونجے کے باوجود مسلمان کا نام سن کر لرز اٹھتے اور اس کے پاؤں ڈگمگانے لگے، لیکن جب مسلمان نے اللہ و رسول کی اطاعت و فرمانبرداری اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے بجائے عیش پرستی اور خواہشات نفسی، جوابازی، شراب نوشی، حرام خوری، فحش و بدکاری، ناز گانوں کی محفلوں میں شرکت، ٹیلی ویژن، موبائل و انٹرنیٹ کے غلط استعمال کا خود شکار ہوا اور اپنے خالق و مالک کے احکام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش پشت ڈال کر ارادہ کیا اسی وقت سے وہ قعر و مذلت میں ہے، وقعت ہو کر جا گرا اور اسلامی تہذیب و تمدن اور علم و عمل سے بیزار ہو کر ہر طرح کے آلام و مصائب و حوادثات کے بھنور میں پھنس گیا۔ لیکن قدرت خداوندی کا یہ قانون ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر آفت نازل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں لوٹتی۔ چنانچہ اس کی عادت کریمہ ہے کہ کسی قوم کی عادت و خصلت میں تغیر و تبدیلی پیدا نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنے احوال و کردار میں انقلاب پیدا نہ کرے۔ الغرض موجودہ دور میں ہم مسلمان کو چاہیے کہ ہم اپنی راہ روی اور غیر شرعی کاموں سے کلی طور پر اجتناب کر کے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اپنے گناہ پر اشک و ندامت بہا کر اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں، اپنی ہمت اسلامی و غیرت ایمانی کا ثبوت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے معاصی، فسق و فجور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ہم مسلمان کی تباہی و بربادی کے کچھ اور اہم اسباب درجہ ذیل ہم آپ کے روبرو رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی تباہی و بربادی کے چند اہم اسباب۔ قارئین کرام، دنیا آج جن افسوسناک حالات سے گزر رہی ہے وہ کسی سے ڈھک چھپے نہیں ہے۔ عیسیات و یہودیت جس ملک کو چاہتے ہیں اپنی برباد نشانہ بناتی ہیں اور مسلم دنیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہتی ہے۔ یورپ و امریکہ کے صلیب برادر مسلمانوں کو لقمہ تر سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے۔ فلسطین و لبنان اور افغانستان و عراق اس کا زندہ اور تازہ مثالیں ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلم قوم اس قدر لاچار و بے بس ہے، جبکہ تعداد کے اعتبار سے مسلمان ہی دنیا کی دوسری بڑی قوم ہے؟ مفکرین غور و فکر کے بعد کچھ ایسے اسباب سامنے آئے ہیں جن کو پیش کیا جاتا ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ دین و علم و دین سے دوری ہو چکی ہے، یعنی دین
اور علم کو بھلا دیا گیا ہے۔ مسلمان نہ ان کو چھوڑتے نہ انہیں یہ دین دیکھنے کو ملتے۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان شرط اور اس کی جزا برتری و سربلندی ہے۔ شرط چھوڑ کر جزا کا طالب ہونا انتہائی بھول اور نری نادانی ہے۔ صاحب نور العرفان اس آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے، نہ اہلوں نے شرط پوری نہ کی جس کی وجہ سے پست ہو گئے، اور صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین سچے اور مخلص مسلمان تھے، کیونکہ رب نے ایمان کی شرط پر سربلندی کا وعدہ فرمایا ہے اور انہیں سربلندی، خلافت و حکومت سب کچھ بخش دیا۔ معلوم ہوا کہ ان میں وہ شرط موجود تھی، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ اپنی پہچان تک برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں۔ آج کے مسلمان کو دیکھنے کے بعد یہ امتیاز کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ مسلمان ہے یا کوئی اور جس قوم نے اپنا مذہبی شعار کھو دیا، زمانہ نے اس کو ایسی ٹھوکر ماری کہ وہ روئے زمین سے اس کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ دوسرا سبب آپسی اختلافات اور گروہ بندی۔ آج مسلم دنیا کا جائزہ لیجئے تو کوئی آپ کو باہم متفق و متحد نظر نہیں آئے گا۔ ایک ملک دوسرے ملک کے درپیازات تو ہے ہی، لیکن گھریلوی زندگی میں اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں۔ تیسرا سبب مسلمان کی ہے بے حسی ہے، کیونکہ جس قوم کا احساس مر جاتا ہے دنیا اسے اپنے قدموں تلے رونت دیتی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ دنیا کے کس طبع میں اگر کسی نصرانی یا یہودی کا قتل ہو جاتا ہے تو پوری عیسائیت و یہودیت اس میں حمایت میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے، لیکن دنیا کے اکثر خطوں میں مسلمان کی خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، مگر مسلمانوں کی بے حس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ایک عرصہ سے فلسطین و افغانستان اور دیگر ممالک و عراق نیز لبنان میں مسلمان کا قتل عام ہو رہا ہے اور مسلم حکمران خاموش تماشا بنے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ایک جٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر مسلمان آج ایک جٹ ہو جاتے تو دوسرے لوگ بھی ہمارے خونوں کو پانی کی طرح نہیں بہاتے۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ اقتصادی زبو حالی ہے۔ مجموعی طور پر مسلم دنیا کے اقتصادی حالات نہایت کمزوری ہے، جو ترقی کے لیے اہم رکاوٹ اور ذلت و خواری کا سبب بنی ہوئی ہے۔ حالات یہ ہیں کہ دنیا کی آدھی سے زیادہ دولت تو یہودیوں کے قبضہ میں ہے اور اس میں سے آدھی سے زیادہ نصارہ کے پاس ہے، اور پھر بقیہ دولت میں قوم مسلم و دیگر قوم مشترک ہے۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں ہمارا پسماندگی ہے۔ مسلم دنیا میں سوائے چند کے نہ تو کوئی ماہر سائنس ہے اور نہ کوئی علمی دانشگان۔ حالات یہ ہیں کہ آج تنہا جاپان میں جتنی پوزیشن اور یونیورسٹیاں ہیں پوری مسلم میں دنیا کی اتنی نہیں ہے۔ کیا یہ مسلمانوں کے علم سے توجیہ نہیں؟ صنعت و حرفت میں مسلم دنیا کا پیچھے رہ جانا۔ آج جتنے بھی ممالک اپنی قوم پر نازاں اور معاشرے پر خوشی ہیں تو اس کی بنیاد وجہ یہی ہے کہ وہ صنعت و حرفت میں پیش ہے، مگر مسلم ممالک اس میدان میں بھی بہت پیچھے ہے۔ ساتواں سبب یہ کہ مسلمان اور یہودی و نصارہ کا باہمی اختلاف۔ مسلمانوں نے یروشلم پر اپنا علم فتح بلند کیا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں کے لیے ایک پالیسی مرتب فرمائی جس میں دیگر امور کے علاوہ یہودی سے عدم اختلاف کا معمولی اظہار بھی تھا۔ اگر آج بھی چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی عزت پھر سے سربلندی ہو جائے، ہم زمانے میں پھر باعزت اور ہمارا سر اوپر ہو جائے، تو ہمیں ضرورت ہے ایک ہو جائے، اللہ و رسول کے فرمان پہ عمل کرے اور اللہ و رسول کے فرمان کے ساتھ تمام قوم مسلم ایک ہو جائے، اور ایک ہونے کے بعد پھر نظارہ دیکھیں کہ ہر طرح مسلمان ہی مسلمان کامیاب ہوگا۔ آج ہم اللہ و رسول کے اتباع کے ساتھ قوم مسلم ایک اور نیک ہو جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی
انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدموں میں ہوگی۔ اگر ہم ایک ہو جاتے ہیں، کسی ایک مسلمان کے اوپر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو تمام مسلمان ایک ہو کر اس کا جواب دیں، اور ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ جب کسی مسلمان بھائی کو کوئی ٹارچر کرے، کوئی اس کو تکلیف دے تو سبھی کو ایک ہو جانے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے آج کا ویڈیو یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک لیے اللہ و رسول کے اتباع کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر بنے رہیں، اور اللہ پاک سے دعائیں پروردگار عالم ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کے تمام سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں کی جان مال ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، اللہ و رسول کی اتباع کرنے کی توفیق فرمائے، آمین یا رب العالمین۔